جرأت و بےباکی کے علمبردار، دربھنگا کے علمی ادبی تحریری جاگیر کے محافظ اور سیاسی رموز سے بہت ہی واقف، ہم سب کے درمیان بہت ہی باوقار اور قابل احترام شخصیت محترم جناب علی اشرف فاطمی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہوتا ہے کہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے فرمایا تھا، اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دو، لیکن اس کے سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ اس ملک میں آئندہ تہجد تو دور 5 وقتہ نمازوں کی بھی گنجائش باقی نہیں رہ پائے گی۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا و کی سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بہت ہی مختصر وقت کے لیے محترم جناب علی اشرف فاطمی سابق وزیر کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ جناب صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، علماء کرام اور جلسے میں موجود خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں اپنے نئے جنرل سیکرٹری مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا مدرسہ امدادیہ میں اور دربھنگا کی پاک زمین پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں قاضی مجاہد اسلام صاحب، جب سے میں سیاست میں آیا سعودی عرب سے لوٹ کر، تب سے ان کے گزر جانے تک، اور جب سے ولی رحمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے گزر ہمارے بیچ سے چلے گئے، دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور آج آپ جنرل سیکرٹری بن کے آئے ہیں۔ میں یہی امید کروں گا کہ آگے جب تک میری زندگی ہے، آپ کی زندگی ہے، ہم ساتھ مل کر کام کریں گے، اور آپ کی رہنمائی میں جس طرح سے ان 2 بزرگوں کے رہنمائی میں رہے، آپ کے ساتھ آپ کی رہنمائی میں رہ کر کے کام کریں گے، اور آپ جو کچھ کہیں گے، جیسے قاضی صاحب کوئی بھی کام ہوتا تھا وہ ایک عزیز سمجھ کر، ایک چھوٹا سمجھ کر کے حکم کرتے تھے، اور ہر وہ کام جو میں کر سکتا تھا کرتا تھا، اور اسی طرح سے ولی رحمانی صاحب کا بھی جو حکم ہوا زندگی میں، دونوں پر میں نے پورا کرنے کا کام کیا، اور شاید مذہبی معاملوں میں تو میری اتنی جانکاری ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن تعلیمی معاملات میں ان دونوں کے ساتھ مل کے جو کام کیا، شاید آج انہی دونوں کی دعائیں ہیں اور ان دونوں ہی کے ساتھ رہنے کا میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکھنے کا موقع ملا ان سے، اس کی وجہ سے آج کم از کم فاطمی کمیٹی کے ذریعہ جو 28 مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے کیمپسز میرے ہی نام سے منسلک ہوا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کی 5 جو کیمپسز بننے تھے، ان سب میں ان دونوں بزرگوں کا ساتھ رہا، ان سے سیکھ کر کے اور چیزوں کو عمل میں لانے کا کام کیا۔ ابھی انہوں نے جو ایک پورا مغلیہ سلطنت میں کیا ہوتا تھا، جب برطانیہ کی حکومت تھی تو کب کیا ہوا،
اور آج کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالی، اور جو کچھ انہوں نے بول دیا اس میں کچھ ایڈ کرنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت کچھ جاننے کا موقع بھی ملا اور انشاءاللہ آگے بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے آخری میں 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک تو ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دنیا بہت بگڑ رہی ہے، آپ یقین نہیں کریں گے۔ انہوں نے یورپ کا ذکر کیا، وہ کرسچینٹی پہ بھی نہیں رہے۔ آپ چین کی طرف چلے جاؤ، جاپان کی طرف چلے جاؤ، لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں۔ اور آج ہندوستان میں بھی آپ محسوس کرو گے ایسے ایسے قانون آ رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ اس کو اگر قریب سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، چاہے وہ کورٹ کا فیصلہ ہو، چاہے کامن سول کورٹ کی بات ہوتی ہو، آپ سمجھ لینا یہ سب کچھ آنے والا ہے۔ لیکن ہمیں کیسے بچنا ہے ان چیزوں سے، وہ تبھی ممکن ہوگا جو دوسری بات انہوں نے کہی، جب ہمارے اندر تعلیم ہوگی۔ ہم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو حاصل کریں، باشعور بنیں، اور میرا 3 ہی مشن ہے زندگی کا: تعلیم، ایجوکیشن، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں ہنرمند بننا ہوگا، اور ساتھ ہی کاروبار میں جانا ہوگا۔ تو یہ 3 چیز کو اگر آپ اپنی زندگی میں، اپنے اولادوں کی زندگی میں ڈالنے کا کام کیجیے گا، تبھی کل کو آپ جیت پائیں گے، ورنہ آنے والے دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ خراب آنے والا ہے۔ میں اشارتاً آپ کو بات بتا دوں کہ آج بغیر شادی کے ہندوستان میں مرد اور عورت جو 18 سال کے ہو گئے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور یہ مت سمجھنا کہ مسلمان نہیں ہے اس کے اندر شامل۔ قانونی طور پر سرکار یا پولیس یا جج اس میں اب دخل نہیں دے سکتا۔ بغیر میرج کے اس کو لیونگ ریلیشن کا نام دیا گیا کہ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سیم جینڈر پورے دنیا کے اندر آج جو اپنے آپ کو پروگریسو کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو ماڈرن کرتے ہیں، سیم جنس میں عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ کن ملکوں میں ہو رہا ہے؟ جو کل تک ابھی ذکر کیا کہ وہ لوگ آپس میں لڑے، کرسچن میں لڑا، آج ان ملکوں میں اس طرح کے قانون بن رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ سب جو ہے، یہ سب چیزوں کو آپ سمجھنا، یہ کیسے بچیے گا؟ علم سے بچیے گا۔ میں دربھنگا کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری ہمارے بیچ سے لڑکیاں 18 سال کی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہیں اور کہیں بھی چلی جاتی ہیں۔ نکاح تو نہیں ہوتا، کورٹ میرج کسی سلسلے سے چلی جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو سمجھ لیں گی تو انشاءاللہ ان کے ساتھ پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ میں یہاں پر امدادیہ تو بہت بڑا مرکز رہا ہے، میں یہاں پر مولانا نثار صاحب ہیں موجود، انہوں نے ایک شروعات کی ہے، بہت بڑی شروعات کی ہے۔ تقریباً 1000 بچیوں کے رہنے کے، مطلب رہیں گی وہاں، تعلیم حاصل کریں گی اور فارغ ہوں گی تو وہ گورا بورام جیسے انٹیریئر علاقے میں آپ وہاں جائیں گے، اس علاقے میں جائیں گے تو لگے گا نہیں کہ ہندوستان کا حصہ ہے۔ اس سے آگے بڑھ جائیے تو اور بری حالت ہے، کچھ سسر استھان چلے جائیے، آج بھی سڑکیں نہیں ہیں، لوگ، میں کئی جگہ کمپین میں گیا تھا، مجھے کشتی سے جانا پڑا۔ تو ایسے جگہوں پر بھی ہمیں اپنے دین پہنچا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن علم کے ذریعہ دینی اور دنیاوی تعلیم دے کر کے ان کو آگے ہمیں لڑنے کے لیے تیار کرنا ہے۔
اور مجھ سے اپنی زندگی جو بھی زندگی گزر گئی، علم کے معاملے میں جو کچھ بن سکا، چاہے اس کے اندر دینی تعلیم کا معاملہ ہو یا دنیاوی تعلیم کا، تعاون میرا رہا ہے۔ اور جتنی زندگی میری بچی ہوئی ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان دونوں کام میں میری جتنی صلاحیت ہے، میری جتنی طاقت ہے، انشاءاللہ میں لگا رہا ہوں۔ چاہے وہ مدرسے کا، میں مدرسے کو سب سے بڑی بنیاد مانتا ہوں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میری جانے کتنی مرتبہ منترالیہ میں لڑائی ہو گئی، لوگوں سے لڑائی ہو گئی، کیونکہ اگر یہ نہیں ہو اور نہیں ہوتا تو جو کچھ بھی آج آپ کے اندر، ہماری قوم کے اندر علم ہے، وہ سلسلہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم آگے کی سوچ پاتے۔ اس لیے مدرسہ ہماری بنیاد ہے، جہاں ہم دینی دنیاوی سبھی طرح کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی مضبوط کرنا ہے اور جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کو بھی حاصل کرنا ہے، اور دونوں کو لے کر کے چلنا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اور دربھنگا آج سب سے آگے ہے۔ میں حضرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج مدرسوں کے بھی حالات یہاں اچھے ہیں، دوسری جگہوں کے مناسبت میں دیکھیں، اور دنیاوی تعلیم میں بھی، چاہے وہ CBSE اسکول ہو، چاہے آگے کی پڑھائی ہو، اس کا انتظام بھی بہتر ہے، لیکن اس انتظام کو اور اچھا بنانا ہے انشاءاللہ۔ جس طرح سے میں قاضی مظاہر اسلام صاحب کے ساتھ، ولی رحمانی صاحب کے ساتھ، مرحوم کے ساتھ کام کیا ہے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کی رہنمائی میں آگے بھی جتنی زندگی بچی ہوئی ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے کروں گا۔ اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی آگے آنے والی نسلوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بہت حقیقت ہے کہ آج کا یہ جلسہ بہت تاریخ ساز ہے، اور اس تاریخ ساز جلسے کو بہت بہتر کامیاب کرنے کے لیے بہت قابل نوجوان محترم جناب مولانا آفتاب حاجی صاحب کا بڑا کردار رہا ہے۔ یہ تاریخ ساز بات ہے کہ سب سے پہلے حضرت مولانا قانون سے لحاظ اور سب سے پہلے استقبال کرنے والے محترم جناب مولانا آفتاب حاجی صاحب ہیں، میں ان کو بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔